ذہنی بیماریوں کی ہم علامات کی بات کرتے ہیں، وہ تھوڑی بہت ہم سبھی میں ہو سکتی ہیں، وہ بیماری نہیں ہوتی، لیکن بیماری تب بنتی ہے جب یہ علامات ایک حد سے زیادہ ان کی شدت بڑھ جائے، اور دوسرا جب یہ علامات کافی عرصہ پہ چلنا شروع ہو جائیں۔ اگر تو یہ ہفتے 2 ہفتے یا 10 دن کی بات تھی تو وہ تو آئی اور گئی ہوگی، وہ تو ختم، وہ بیماری نہیں تھی، لیکن اگر یہ ہفتوں مہینوں بلکہ سالوں چلتا رہی یہ سلسلہ تو وہ پھر ایک بیماری ہے جس کا علاج ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی نشانی اس کی یہ ہے بیماری کی کہ جب یہ ہماری روزمرہ کے معمولات کو انٹرفیئر کرنا شروع کر دیں یہ جو علامات ہیں۔ اچھا، اب جیسے دیکھیں کہ پاکی ناپاکی یہ تھوڑا بہت ہم سبھی میں ہے، بالکل ہے۔ کچھ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی ہمارے جو علماء حضرات، مولانا حضرات، انہوں نے بھی ہمیں کچھ اس کے بارے میں اتنا واضح پن کیا کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ جو بیلنس ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، صفائی تو نصف الایمان ہے، جیسے حدیث نبوی ہے، صفائی ہونی بھی چاہیے اور ہمیں ایک حد تک رکھنی بھی چاہیے، لیکن اسلام کا جو ضروری اصول تھا کہ ہر کام کو میانہ روی تک رکھو، بیلنس ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر تو آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ میانہ روی میں ہے تو آپ بالکل، آپ کے لیے آسانی رہے گی، زندگی آپ کی آسان گزرے، لیکن کوئی بھی کام جب شدت اختیار کرتا ہے اور وہ کافی عرصے کے لیے چلنا شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، تو پھر وہ ایک بیماری کی شکل ہے۔ اب اس میں جو وہم ہے اس کی مختلف کہہ لیجئے کہ بے شمار کہہ لیجئے کہ قسمیں ہیں۔ بالکل۔ اب وہم کسی بھی قسم کا خیال آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ انڈو پاک میں جو ہماری آبادی ہے، اس کا جو مذہب کے حوالے سے ہمارا رجحان ہے، تو ہمیں مذہبی جو obsessions ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ جیسا کہ نعوذ باللہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں مقدس ہستیوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں کچھ امیجز غلط بنتے ہیں، کچھ خیالات غلط آتے ہیں، یا نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ان کے ذہن میں کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ پراگندہ خیالات ہیں، جیسے آٹومیٹک تھاٹس کا ایک پروسیس چلتا ہے۔ بالکل ایک پروسیس چلتا ہے۔ اب وہ جتنی کوشش کرتے ہیں ان کو روکنے کی، وہ اتنا ہی زیادہ آتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے دماغ میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں یا رسول پاک کی ذات کے بارے میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو پھر تو ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اب یہ جو ان کی فیلنگ ہے کہ ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں اور ہم تو سیدھے جہنم یا دوزخ کے وارث ہوں گے، تو یہ جو انسان کی ذہنی کیفیت ہے وہ اس کو اور زیادہ دن رات پریشان کر دیتی ہے۔